اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں منصور ساحر، میں ہوں مقبول زیدی۔ ناظرین کرام، ہم ٹی وی نیکسٹ کی رمضان نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نشریات رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ رمضان کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، رمضان کی نشریات کے حوالے سے، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا ہے۔ تو اس ٹرانسمیشن میں ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا، اس نشریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ نشریات آج ہونے والی رمضان کی ٹرانسمیشن ہم اپنے ان فوجی بھائیوں کے نام کرتے ہیں جو سرحدوں پر اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے جو ہیں وہ دے کر ہمیں چین اور سکون کی نیند دیتے ہیں۔ ان تمام فوجی جوانوں کو سلام کہ جن کی شہادت کے بدلے یہاں پہ امن قائم ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے حوالے سے جو لوگ اس سرزمین کو کہیں بدامنی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ سپاہی، وہ فوجی جوان میرے اس کے خلاف سینہ سپر ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ شہید، وہ فوجی جوان جنہوں نے اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے دیے، انہیں ہمارا خراج عقیدت، اور یہ ٹرانسمیشن ہم اپنے ان فوجی بھائیوں کے نام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ مجھے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھ چکے ہیں، اور میں بارہا اس بات کا اعلان کرتا ہوں، بارہا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فالوور ہیں۔ ڈاکٹر اقبال 100 سال پہلے جو تھے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ناظرین کرام، اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن میں کہیں کچھ متنازع گفتگو سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو آگے بڑھ جائیے، چینل کو دیکھنا بند کر دیجئے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایسا کوئی منشور نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا، ہمارا منشور اتحاد بین المسلمین کا حوالہ ہے۔ ہمارا حوالہ، ہمارا ایجنڈا، ہمارا منشور یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک کیا جائے۔ وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ پھر دوہرا دوں، آپ کی سماعتوں میں گونج جائے گی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اور مجھے لگتا ہے شاید اب وہ گھڑی آ رہی ہے، شاید وہ مقام آ رہا ہے کہ جہاں ہم یہ ڈیمانڈ جو ہے اقبال 100 سال پہلے جو کر رہا تھا شاید پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اب آپ اور ہم افواج پاکستان کی بدولت محافظ الحرمین الشریفین ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس پہ یقیناً ہم سب پاکستانی فخر کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں محبتوں کو فروغ دیا جائے، آپ کو دین کی وہ باتیں بتائی اور سکھائی جائیں جو شاید کہیں آپ کے علم میں نہ ہوں۔ ہمارے درمیان جو لوگ آئیں گے وہ صرف امن کا، پیار کا اور محبت کا درس دیں گے، دین کا درس دیں گے، دین بتائیں گے بھی، دین سکھائیں گے بھی، اچھی باتیں سنیں گے اور اچھی باتیں کریں گے۔ اور یہی ہمارا حوالہ ہونا چاہیے، یہی دین ہمارا، دین سلامتی کا ہے۔ اسلام سلم سے ہے جس کے معنی صلح اور سلامتی کے ہیں۔ تو جب آپ سلامتی کے دین سے منسلک ہیں تو پھر سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو سرو کیجئے، جہاں تک ہو سکے محبتیں بانٹیے۔ مقبول بھائی، میری گفتگو حضرت کے ساتھ کچھ طویل ہو گئی، لیکن وہ دل سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں ناظرین کرام کے ساتھ۔ مہمانوں کا تعارف آپ کی ذمہ داری۔ شکریہ منصور ساحر، اور ٹی وی نیکسٹ کے تمام ناظرین کی خدمت میں مقبول زیدی کا آداب عرض۔ ہمارے آج اسٹوڈیو میں، ٹی وی نیکسٹ کے اسٹوڈیو میں دو مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ہماری پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ڈاکٹر محمود عالم خرماسی جہانگیری تشریف فرما ہے، کہ جو درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہے، پروفیسر ہے مقامی یونیورسٹی میں، اور
शायर हमद व नात व सलाम है, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू के साथ साथ हम इनका कलाम भी समाअत करेंगे। और हमारी दूसरी मेहमान दबिस्तान कराची की एक खूबसूरत आवाज़ की मालिक है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी में एक मुनफरिद अंदाज रखती हैं मोहतरमा महविश फराज। और हम मंसूर भाई आगे चले इससे पहले तो मैं क्यों ना हमसे इब्तदा इस प्रोग्राम की सर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक हम समाअत करते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरमा महविश फराज से गुजारिश करूंगा कि वो हमने बारी ताला पेश करें। और हम का आपने जिक्र किया, हमारी बहन महविश की तरफ जा रहे हैं तो दो मसले मुझे याद आ गए अपने, आपकी इजाज़त हो तो, कि ज़िंदगी में ज़िंदगी से आशना हो जाओगे, ज़िंदगी में ज़िंदगी से आशना हो जाओगे तुम खुदा के इश्क में जब मुब्तला हो जाओगे। क्या क्या अल्लाह ताला हम सबको अपने इश्क में मुब्तला रखे। जी मेरी बहन। तमाम हाज़रीन ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम वालेकुम और अस्सलाम। सबको रमज़ान मुबारक। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तो तेरी हमदो सना कर रही हूँ, क्या सुभान कहते हैं, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत मेरे सजदों की क्या है हकीकत। बेशक। तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्जी अपना अदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने दुनिया का देखा नजारा अलमदद कह के मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नजारा अलमदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाह में रखना इलाही आमीन। बस यही इल्तिजा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया महविश फराज। और मंसूर साहिर, अब हम गुफ्तगू की तरफ हज़रत साहब की तरफ आएंगे। हज़रत साहब से जानेंगे कि हज़रत साहब रमज़ान का महीना मेरे जैसे नाक़िसुल इल्म के लिए, एक आम आदमी के लिए, अगर आप बहुत ही आवामी पैराए में बयान करें कि ये है क्या, क्यों अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना अता किया। जज़ाकल्लाह। मालिक कुल है तू, सबका दाता है तू, अदना आला को यकसा निभाता है तू, जुज़्उ कुल जिस कदर अर्श ता फर्श है, सबका रब है तू, सबका दाता है। बेशक, कुरान पाक सूरा बकरा की मारूफ आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए ईमान वालो, यानी खिताब का दर्जा यूँ है कि पहले अपनायत है, फिर अपनायत में खुसूसियत, सुभान अल्लाह, और खुसूसियत के साथ जो है ना एक टाइटल एजाज़ ये दिया जा रहा है कि कुतिबा, तुम पर फ़र्ज़ है, अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ है। क्यों? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि इससे पहले लोगों पर फ़र्ज़ था। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है?
اگر ہم اس کو آپ نے جیسے عرض کی کہ سادے لب و لہجے میں عوامی ذہن میں مائنڈ سیٹ ہو جائے تو بہت عمدہ یہ گفتگو ہے. تصوم و تصحو، تصوم و تصحو، روزہ کیوں رکھو صحت پاؤ، آہا روزہ کیوں رکھو صحت پاؤ. آپ دنیا کے مہلک ترین امراض جو بیکٹیریاز یا جو جراثیم یا طفیل یہ وہ اثر جو بیماریوں کی علتوں کے ہوتے ہیں، اگر اس کی اسٹڈی کریں گے آپ تو اس میں یہ آئے گا کہ واحد روزہ یا بھوکا رہنا وہ فعل ہے کہ جس سے وہ جراثیم جو ہے وہ کمزور بھی ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. اب جب جراثیم کمزور ہوں گے تو لازمی سی بات ہے صحت آئے گی، ختم ہوں گے تو مکمل شفا یاب ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ روزہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے کائنات کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، بے شک، لیکن آپ کے فائدے کے لیے اس نے ایک حد رکھا ہے. اچھا اس میں ہم بھوک پیاس سے بچتے ہیں. دیگر جو ہے اہل جو ہے زوج جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی روکا گیا. وہ انسان کو ایک نظریاتی طور پر تقویٰ کا دائرہ جو ہے نا وہ دینا مقصد تھا وہاں پر کہ آپ اس دوران سے اس دوران تک آپ نے نا ایسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا. ایک پریکٹکس ہے اس کو. اگر سادہ لفظوں میں آپ کہہ رہے جو مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، یوں کہیے کہ یہ ایک ورکشاپ ہے. بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت صاحب کیا اچھی بات کہی آپ نے. 30 دن کا یہ ورکشاپ ہے. بہت آسانی سے سادگی سے آپ اس ورکشاپ میں اگر تھوڑا سا پوائنٹ سم تھنگ اٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا جمیل معارف کا محبت تجھے خود انداز محبت سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ رجحان پیدا کر. واہ، تھوڑا تھوڑا سا اگر ہم روزے کی طرف. اچھا کچھ احتیاط اس لیے ہے کہ تم روزے میں جو ہے نا بغیر سحری کے نہ روزہ کا اہتمام کرو. یہ یہودیوں سے تمثیل دی گئی. حضرت صاحب وہ میں شہری کی طرف جانے سے پہلے کچھ تھوڑی اچھا، سی آپ نے خوبصورت اتنا ایک وہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ وہ جو آپ کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو روزہ جو ہے وہ تقوی کی طرف لے جاتا ہے. تو تقوی کی جہاں ذکر کیا گیا تو مجھے آخری خطبہ جو ہے آقا کا یاد آتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت کوئی فضیلت نہیں ہے ماں سوائے تقوی وازو. تو تقوی کی یہ بنیاد تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ ایک پوری 30 روزہ ورکشاپ دی ہے کہ آ جاؤ تقوی کی طرف. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزید تفصیلات میں مختصراً عرض کروں عطا کیجئے. کہ جب ہم اس 30 دن کو بہت لطف آتا ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے، اس 30 دن کو ہم سنبھال لیتے تو 300 دن گرانٹیڈ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تسلسل ہے. چونکہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم عوامی ذہنی مائنڈ سیٹ کو لے کے اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا. ہم پورے 365 دن کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم اپنے 30 دن کو صحیح کر لیں اس 30 دن کے ورکشاپ میں. اور اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اگر ہم نے ان آداب کے ساتھ جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان و اہل بیت منا. مجھے پوری زندگی جب میں نے مطالعہ کیا تو میں بڑا حیران ہوں کہ اس ذات نے پورے رمضان کو 3 لفظوں میں آسانی سے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگو. اللہ اکبر. تم پناہ مانگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. سب سے بڑا جہنم یہ خواہش. اللہ اکبر. جیسے جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، اس بارے میں لاتا ہوں. حضرت مقبول بھائی بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو جہنم ہے یہ خواہش ہے. جگر مراد آبادی کہتے ہیں تیرا ہونا، تیرا نہ ہونا، تیرا ہونا، تیرا نہ ہونا. اور جنت ہے کیا، جہنم کیا. اللہ ہے تو جنت ہے، اللہ نہیں تو جہنم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریکٹس کے جو 30 دن کے ادوار ہیں، ایام ہیں، سحری سے افطار تک کا، نگاہ کو، کان کو، زبان کو، سانس کو اور پورے جسم کو اپنے آپ کو پریکٹس میں بطور کوشش کی توفیق دے. جب ہم اس 30 دن کی کوشش کر لیں گے تو 300 دن صحیح ہو جائے. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار، اللہ سے پناہ، اللہ سے. اچھا استغفار جب آتی تو بعد لوگوں تو ہم نے گلٹی نہیں کہ میرے بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں اپیل کرتی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں. فرمایا کہ گناہ گار ہونے کے لیے گناہ شرط نہیں ہے. آدم کی اولاد اگر ہو تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، اور جب اپنے آپ کو گناہ گار تم سمجھو گے تو بہترین گناہ گار بنو، بہترین گناہ گار بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین گناہ گار بنو جو استغفار کرے. سبحان اللہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نقطہ رمضان کے حوالے سے یہ رہا
کہ پناہ مانگو جہنم سے، دوسرا یہ کہ استغفار کثرت سے کرو، تیسرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں پورے رمضان کا اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں یہی سناتا ہوں، پوری زندگی گزر گئی میری۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، اگر کچھ مشکل نہیں ہے آپ کو تو ان تین چیز کو تو آپ بہت آسانی سے جی پبلک مائنڈ سیٹ اللہ اکبر۔ آپ نے تو حضرت صاحب میں کیا کہوں کہ واقعی دریا، ہاں جی بالکل بالکل، دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے اس بات کا ادراک کر لیا جو حضرت صاحب نے بتائی ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موسوم کی ہیں حضرت صاحب نے، حضرت صاحب تینوں باتیں ایک دفعہ پھر دوہراتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہم نے جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جو ہے کثرت سے استغفار، اچھا استغفار صرف یہ نہیں ہوتا کہ استغفر اللہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، میرے پروچے سیدنا محمد مرتضیٰ حسن علی شاہ فیضان اولیاء سخی زمان قصیر العزیز اللہ قادر جہانگیر کے بزرگ فرماتے تھے نا، اپنی زبان میں بول دو اے اللہ میرے توبہ، اپنے مدر لینگویج مدر ٹنگ یہ نہیں کہ اپنی دیگر زبان، اپنے مدر ٹنگ میں کہہ دو یا اللہ میری توبہ، وہ جانتا ہے، وہ تو گونگوں کی محسوس کرتا ہے، تو ضروری نہیں عربی میں پورا کہیں، اس نے سادگی سے آپ۔ تیسرا یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں، ہماری ایک نئی ٹی وی ہے اور ایک بہت عمدگی سے گفتگو ہے۔ اگر آپ نے اس سال رمضان کے آج پہلے رمضان کو 30 دن تک حضرت سلمان فارسی، میں پوری زندگی سے اچھی بات میں نے نہیں پڑھا، مطالعات ہیں میرے بچپنے سے، لیکن پوری زندگی سے اچھی بات نہیں پڑھی، اگر آپ نے ان تین بات کا اہتمام کیا، آج رمضان کی 30 تاریخ کو آپ سب کہیں گے کہ اس چینل نے ہمیں کچھ دیا ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا 365 دن بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا وہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ 30 دن ایک ورکشاپ ہے، اور اسی طرح ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں معصومین کے بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یا صبر یا برداشت ہمیں پیدا کرتی ہے۔ کیا اچھی بات۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی، مطلب ہمیں صبر نہیں ہے ہم میں، یا ہم میں برداشت ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے کو اس روح اور اس ہدایات کے تحت نہیں رکھ رہے کہ جس کی ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم ان سب پہ عمل کریں اور اسی طرح ہم روزے کی طرف جائیں جیسا کہ ہمیں احادیث میں یا سنت میں یا اہل بیت سے یا صحابہ سے جو ہمیں نص ملتی ہے۔ تو اس بارے میں کیا؟ بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی ہے، جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم انگلش میں تو کہہ جاتے ہیں روزہ کیا جی، فاسٹ کیا جی، پیشنٹ، صبر، یعنی برداشت، تحمل، حلم، اپنے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے نا، تم یہ کہہ دو کہ جی بھائی میرا تو روزہ ہے، اللہ سبحان اللہ، سادگی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سادگی سے پیغام دے دیا اس کو آپ نے، بھائی واہ واہ، اتنا سادہ لفظوں میں آپ نے اتنا بڑا پیغام دیا، بھائی میں تو نہیں لڑوں گا۔ وہ کیا سوچے گا وہاں پر کہ یہ آدمی کے ایکٹیو اتنا رہتا تھا، اتنا سرگور رہتا تھا، فصاحت اس میں ہے، بلاغت اس میں ہے، تنتنا اس میں ہے، دبدبا اس میں ہے، اپن ماؤتھ یہ ہے، بہت عمدہ فصل کلام، علم الکلام کا ماہر ہے، علم نطق و بیان کا ماہر ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، ڈیبیٹ میں ماہر ہے، ایڈریسنگ میں ماہر ہے، آریٹنگ میں ماہر ہے، مکالمات میں۔ آج اس نے اتنا سادہ لفظ کا کہ جی بھائی میرا تو روزہ ہے، وہ دوسروں کو پیغام جا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوران روزہ آپ کے ساتھ کوئی مخارب اخلاق یا گری ہوئی یا کوئی مس کیئرنگ والی ایسی بات ہوتی ہے، اور آپ وہاں سادگی میں یہ کہہ جاتے ہیں بھائی میرا تو روزہ ہے، تو بہت بڑا پیغام جاتا ہے۔ ایک تو آپ کے صبر محدود ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، دوسرا بندہ یہاں پر سوچتا ہے کہ بھائی روزہ یہ ہوتا ہے، روزہ صبر ہوتا ہے، روزہ تحمل ہوتا ہے، روزہ برداشت ہوتا ہے، روزہ محسوس اس طرح ہوگا۔ خاص کر کے جب ہم شاہراہ پہ چلتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے حکمران کو بھی یہ روزے کی قدر اور شاہراہوں کی درستگی، ابھی میں نے بہت سارے رستے دیکھے تو میں ان رستوں میں نیچے گٹر میں گر جاتا، علمان علفی، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، محسن اسکوائر والے رستے سے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رستہ کیسا ہے، یہ تو مقبول بھائی کا خلوص تھا اور آپ کا خلوص تھا۔ میں رب سے پرسوں سے یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ میرے خلوص کو کسی خلوص کے گلدستے تک پہنچا دو۔ الحمدللہ خوبصورت یہ سج گیا ہے،
تو لہذا ہمارا پیغام سب کی اصلاح ہے، صرف عوام اور روزے کی اصلاح نہیں، حکمرانوں کی بھی اصلاح ہے ہماری، اور ہمارے اچھے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہم میں سے ہیں وہ، اور ان کی توجہ ہمارا دلانا فرض ہے، ہم نہیں دے رہے تو ہم گرفت میں آ جائیں گے۔ اور ہم جس طریقے سے یہاں امن میں بیٹھے، یقیناً ہمارے پیچھے بہت بڑی محافظین کا ایک دور ہے، اور ان کے صبر، ان کے ماؤں سے پوچھو، ان کے باپ سے پوچھو، ان کے بھائی سے پوچھو، ان کے بہنوں سے پوچھو، کہ جو ہمارے جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہر سطح پر، میں کسی ایک کو یہاں پر حد میں لاؤں، ہر سطح پر ہر ایک، تو سب کے ساتھ ہم امن میں بیٹھے، تو ہمیں برداشت ہر حال میں پریکٹس کے طور پہ لانا ہے، ورنہ دیکھیے اگر ہم نہیں لائیں گے، ایک ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ دیکھیے آپ یہ غذا نہیں لے سکتے، دیکھیں آپ کا نا ہم سرجری کرنے والے ہیں اور آپ نے نا پانی سے بھی رک جانا ہے، دیکھیں آپ کو نا ہم نے لازمی جو ہے نا وہ آپریٹ کرنا ہے، اور آپ نے نا چند نوالے بھی نہیں لینے، ہمیں ہر حال میں پانی سے بھی بچنا ہوتا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس ڈائٹ سے بھی، غذا سے بھی، لائٹ ہو یا ہارڈ ہو، جناب اعلیٰ نرشمنٹ سے بچنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ کامل صحت کے لیے ہمیں احتیاط کرنا۔ اچھا یہ جو صحت ہے یہ نظری صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے، یہ فکری صحت بھی ہے، شعوری صحت بھی ہے، یہ حواس کو بھی آپ کے سنبھال لیتا ہے، یہ آپ کے 5 سینس جسے 5 احساسات کے دائرے ہیں وہ اس کو بھی ایک لگام دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی، دیکھیے پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، میرے نبی کی زندگی صبر ہے، سراپا صبر ہے، پھر اہل بیت کی زندگی سراپا صبر ہے، خلفائے راشدین کی زندگی، اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی سراپا صبر ہے، بدر و خندق و حنین و تبوک، تمام غزوات و سریات و تمام صبر ہے۔ اگر ہم نے اس معرکے میں صبر کیا تو ہمیں فتح ملنا ہے، اور فتح ملنا ہے کس طریقے سے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ میں اس نقطے پہ ساحر بھائی اور زیدی بھائی حیران ہوتا ہوں، اور میرے سامعین، کہ معمولی صبر پر اتنا بڑا انعام کیا ہے سب؟ وہی بات رمضان کے حوالے سے ہمیں یاد آتی ہے، ہارون الرشید سے منسوبے دیگر اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، ایک نام مشہور ہے تو ضروری نہیں کہ اسی سے منسوب ہے، کہ اس نے تمام خزائن جمع کر دیے رمضان میں، اور اپنے تمام نوکر چاکر ملازموں کو جمع کرنے کے بعد کہا جس کا جو جی چاہے لے لو، کسی نے ہیرے، کسی نے جناب اعلیٰ دیگر قیمتی چیزیں لی، کسی نے جناب اعلیٰ مال و اسباب لیے، کسی نے سونا لیا، کسی نے جو ہے نا نگ لے لیے، کسی نے جو ہے نا کچھ لیا، کسی نے کچھ قیمتی، کسی نے کچھ قیمتی۔ آخر میں خادمہ نے جو ہے نا شہنشاہ کے تخت کے اوپر ہاتھ رکھے گا مجھے تو شہنشاہ چاہیے، اس نے کہا میں نے تو سب بانٹ دی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا شہنشاہ جو کچھ ہے آپ سے، آپ میرے ہیں تو سب میرا ہے۔ روزہ رکھ کر کے ہمیں ان اللہ مع الصابرین، ہوشیار حرف تنبیہ ہے انا، کہ تمہارے ساتھ جب اللہ ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ تھوڑا سا صبر نا کہاں ہمیں لے جاتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس صبر کے ساتھ روزے کے اس درجے پہ جانے کی توفیق عطا آمین۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ منصور بھائی یہ گفتگو بابرکت گفتگو چلتی رہے گی انشاءاللہ آگے بڑھ گئی ہے۔ یہاں آپ بریک لینے جا رہے ہیں، ایک بریک لیں گے اور پھر ایک نعت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔